حضرت لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آج کے ان حالات کے اندر کس طرح تراویحوں کو ادا کیا جائے کہ ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ آئے اور ان کا دل بھی اطمینان سے رہے کہ انہوں نے تراویح ادا کی ہیں اور رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی نعمتوں سے وہ محروم نہیں رہے ہیں۔ اس طرف ذرا رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آپ کا یہ سوال جو آپ نے تراویح کے تعلق سے پوچھا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہتر سوال ہے، اور میں آپ کے توسط سے پورے ہندوستان کے لوگوں کو اور عموماً پوری دنیا کے اردو داں طبقے کے درمیان یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تراویح کی نماز بہت ہی آسان ترین نماز ہے۔ اب موجودہ صورتحال جو آج ہمارے ہندوستان کی، ہمارے دہلی کی اور عام طور سے پوری دنیا کی مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے، لاک ڈاؤن کی صورتیں بنی ہوئی ہیں، ایسے موقع کے اوپر ہمیں اب تراویح کی نماز کے تعلق سے کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سوال میں مجھ سے معلوم کیا کہ ہماری مسجدیں بند ہیں، تراویح کی نماز کے تعلق سے لوگ بہت پریشان ہیں، جوان پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، بعض لوگ تو آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی تراویح کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اب یہ پہلا موقع ہے کہ مسجدیں ہمارے لیے بند ہیں، ہم تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیے آج جو حالات ہیں، ان حالات کے تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں۔ یہ جو کرونا وائرس پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچائے ہوئے ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں رب کریم کی جانب سے یہ رحمت بھی ہے، اسی حکمت بھی ہے، وہی اللہ خوب جانتا ہے اس کے نتیجے میں کون سی چیزیں اللہ ہمیں دینے والے ہیں۔ اب چونکہ اس کی کوئی دوا تو ہے نہیں، اطباء، حکماء، ڈاکٹر سے میڈیکل سائنس ایک ہی بات کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اس کا علاج ہے، لہٰذا ہمارے تمام دنیا کے علماء متفقہ طور پہ اس بات کو لوگوں میں کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ بنا کے رکھیے، ڈسٹینس بنا کے رکھیے، اپنے گھروں کے اندر رہیے، گھروں میں رہیے، گھروں میں رہیے، گھروں میں رہیے۔ ہم لوگ بھی مستقل تقریباً 1 مہینے سے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے گھروں میں نماز ادا کیجئے۔ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا ابھی کوئی نیکی کی بات نہیں، بلکہ اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرنا۔ بلکہ میں نے یہ بھی کہا، یہ مت سوچو کہ ہمارے لیے مسجدیں بند کر دی گئیں، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے ہر گھر کو مسجد والے ماحول سے جوڑ دیا ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے تراویح کیسے پڑھنی ہے، دیکھیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن قرآن حکیم کا تراویح میں سننا یہ ایک مستقل سنت ہے جس پہ علماء کا اتفاق ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہو تو 5-6 آدمی گھر کے افراد جو بھی ہیں، افراد خانہ مل کر کے تراویح کی نماز جماعت سے ادا کر لیں، قرآن حکیم کو سن لیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور ہم ناظرہ خواں ہیں، قرآن حکیم کی 20 صورتیں ہمیں یاد ہے، تو سورہ والضحیٰ سے 20 صورتیں ناس تک ہوتی ہیں، ہر ایک رکعت میں ایک ایک صورت پڑھتے رہے، تراویح کی نماز ادا کرتے رہیں۔ اگر ہمیں سورہ والضحیٰ سے یاد نہ ہو، سورہ الم تری سے یاد ہے، چونکہ الم تری سے سورہ ناس تک 20 صورتیں ہوتی ہیں، تو ہم سورہ الم تری سے لے کے سورہ ناس تک 10 رکعت میں، اور پھر الم تری سے ناس تک 10 رکعت میں، اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ الحمدللہ ہماری تراویح کی نماز اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبول ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے بعض ساتھی کو 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، چونکہ ہمارے ساتھی بہت سے ایسے ہیں جن کو صرف 4 ہی صورتیں یاد ہیں، تو وہ ان چاروں صورتوں کو 20 رکعت میں ایک رکعت میں ایک صورت، پھر ایک میں ایک صورت، ایک میں ایک صورت، ایک میں ایک صورت، 2 رکعت کی نیت باندھی جائے گی۔ 2 رکعت کی نیت باندھ کر کے آپ تراویح کی نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ہمارے بعض ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جن کو صرف ایک ہی صورت قرآن حکیم کی یاد ہے، اگر ان کو ایک ہی صورت قرآن حکیم کی یاد ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، میرے کریم کی بڑی مہربانی ہے، وہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی ایک صورت کو ہر ایک رکعت میں پڑھیں۔ اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، 2 رکعت پہ بیٹھیں، پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں الحمد شریف جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں پڑھنے کے بعد کہیں اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں،
اگر ہمارے ساتھی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس مقام پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی دعا یاد نہ ہو تو 3 دفعہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا ربی یا ربی یا ربی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ ہماری وتر کی نماز الحمدللہ ہو گئی۔ تو یہ 20 رکعت تراویح کی نماز انتہائی آسانی کے ساتھ ہم نے ادا کر لیا، اور اسی طریقے سے پورے مہینے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے رہیں۔ چونکہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا گزشتہ رمضان میں ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اپنے کاروبار میں لگنے کی وجہ سے اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ اس رمضان شریف میں لاک ڈاؤن کا موقع ہے، دکانیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، تمام ساتھی گھر کے افراد مستورات سب لوگ گھر میں ہیں، تو ہماری مستورات بھی اپنے مردوں کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں، تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اگر ایک مرد ہیں، ایک عورت ہے، تو مرد آگے کھڑے ہوں گے، عورتیں بالکل پیچھے کھڑی ہوں گی، جیسے صف بنائی جاتی ہے۔ اگر 2 مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو ایک امام بائیں طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں طرف 1 قدم پیچھے کھڑا ہوگا، اور پھر اس کے پیچھے ہماری عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اگر 2 مرد ہیں امام کے علاوہ تو امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے دونوں مرد کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے پیچھے ہماری مائیں اور بہنیں کھڑی ہوں گی۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز اور گھر میں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی فکر فرمائیں، اور جماعت کے ساتھ، گھر کی مستورات کے ساتھ جماعت کریں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے میرے پاس بہت سے کالز آ رہے ہیں، پورے ہندوستان سے بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے، خطوں سے، اور جب میں نے بتایا لوگوں کو، یہ لوگ اتنے خوش ہوئے، کہا میرا دین کتنا آسان ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہم نے دین کو بتایا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہمارے علماء کرام تراویح کو، نماز کو، عورتوں کے ساتھ مستورات کی جماعت کو کیسے ادا کرنا ہے اس کو کھول کر کے بولیں، تاکہ ہمارے سامنے وہ سب مسائل سے گنجلک ختم ہو جائے، پردے ہٹ جائیں، اور ہر ایک آدمی دعا مانگنے والا ہو، ہر ایک آدمی نماز پڑھانے والا ہو، ہر ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہو۔